جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ سارے صحابہ میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے صحابی، آپ کے ساتھ ان کا تعلق مختلف روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بڑے پیار کا تعلق ہے. بہت سی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات طیبہ کے آخری دور میں آپ نے ان کو یمن بھیجا. یمن بھی جزیرہ عرب ہی کا حصہ ہے، لیکن حجاز سے بہت فاصلے پر واقع ہے، اور وہ علاقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا. تو وہاں کسی حاکم کی بھی ضرورت تھی، اور کسی ایسے صحابی کی ضرورت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، لوگوں کو تعلیم بھی دے سکیں، تبلیغ بھی کر سکیں، اور حکومت کے فیصلے بھی کر سکیں. تو حضرت آپ کی نگاہ انتخاب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور آپ نے ان کو یمن بھیجنے کا فیصلہ کرا. ان کو حاکم بنا کر بھی بھیجا جب وہاں سے گورنر ہوں گے، اور قاضی بنا کر بھی بھیجا کہ فیصلے آئیں گے، تنازعات جھگڑے ہوں گے تو ان کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی یہی مقرر کیے جائیں گے، اور معلم بنا کر بھی بھیجا کہ وہاں کے لوگ تازہ تازہ اسلام لائے ہیں، ابھی تک ان کو دین کی معلومات پوری نہیں ہیں، لہذا ان کو تعلیم بھی دیں گے اور دعوت و تبلیغ بھی. ایک ہی آدمی حاکم بھی ہے، قاضی بھی ہے، معلم بھی ہے، داعی اور مبلغ بھی ہے. یہ سارے فرائض سونپ کر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. جب جانے لگے، روانہ ہونے لگے، تو یہ عجیب منظر تھا کہ حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تک مدینہ منورہ سے باہر نکل کر تشریف لے، ان کو رخصت کرنے، اور اس طرح تشریف لے گئے کہ حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سارے سیرت طیبہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، آپ کی اداؤں میں کہیں جذباتیت نظر نہیں آتی. ہر بات جیسی تلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی، کیسا ہی موقع ہو اس میں ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی عمل فرمایا ہو، کوئی جذباتی بات ارشاد فرما دی ہو. ہر بات میں سنجیدگی، متانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی پختگی ہوتی تھی. لیکن کم از کم میری ناقص معلومات کی حد تک شاید یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوڑے سے جذبات کا اظہار ہوا. کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے چہیتے صحابی تھے اور ایک بڑے مشن پر ان کو بھیج رہے تھے، اور ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی بظاہر معلوم ہو گئی تھی کہ اب دوبارہ ان سے ملاقات ہونے والی نہیں، اور آپ کی وفات کا وقت قریب آنے لگا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، تو ان سے کہا کہ اے معاذ، شاید اب آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو اور تم میری قبر پر آؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہ جانے کتنی دیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر جذبات دل میں لے بیٹھے ہوں گے، صبر و ضبط کر رہے ہوں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاید تم آج کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو اور میری قبر پر آؤ، تو معاذ کے بے ساختہ وہ صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے طبیعت پر یہ صدمہ ہے، غم ہے، رونے لگے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو آپ نے چند لمحوں کے لیے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور منہ پھیر کر فرمایا کہ معاذ، جو شخص میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے کتنے ہی فاصلے پر ہو، اور جو شخص میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ مجھ سے کتنا قریب کیوں نہ ہو۔ یہ منہ پھیر کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور منہ پھیرنے کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ جس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور وہ رونے لگے تھے، تو شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جذبات کا غلبہ ہوا اور شاید یہ اندیشہ ہو کہ آنسو نکلیں گے تو ان کو اور مزید صدمہ ہوگا، تو سر مبارک پھیر کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے کتنی ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے مجھ سے کتنا قریب کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، آخری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت معاذ کو رخصت کر دیا۔ اور جو واقعہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت معاذ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ اور یہ جملہ جو ارشاد فرمایا تھا عجیب و غریب جملہ ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا دور نظر آتا ہے۔ یہ بات میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ جب وہ روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تھے تو خود ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں سے جتنا قریب پہنچ سکے پہنچ جائیں، اور مجھے کبھی بھی قریب پہنچنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے بھی حضرت والد صاحب کی زیارت کی روضہ اقدس کی حاضری کے موقع پر، تو جو روضہ اقدس کی جالیاں ہیں اس سے اس طرف ایک ستون ہے مسجد کا، ہمیشہ اس ستون کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے کیونکہ آگے جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا اور بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جالیوں کے بالکل قریب جا کر بھی